الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض الصالحین میں باب الاخلاص و احضار النیہ، اس سے متعلق احادیث چل رہی تھیں۔ اگلی حدیث یہ ہے: وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق علیہ۔ حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہے۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، لیکن مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا: کیونکہ وہ اپنے ساتھی کے قتل پر آمادہ تھا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر یہ تعلیمات دی جاتی ہیں اس کے ماننے والوں کو کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کامل مسلمان، کامل اسلام والا وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہنچانے پر بھی اسلام میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، گناہ کا باعث ہے، بہت بری بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ قتل کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا، ایک جگہ پر فرمایا: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، کہ جو کسی مسلمان کو عمدن جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خالدن فیہا فرمایا وہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ تو حدیث پاک میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ایک شخص دوسرے کو مار دیتا ہے تو دونوں شخص جہنمی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارنے والا تو ٹھیک ہے، مجرم معلوم ہو رہا ہے، لیکن جو قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، اس کا کیا جرم ہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا؟ تو ٹھیک یہی سوال ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات بیان فرمائی، کیونکہ یہ شخص بھی اپنے مد مقابل کو مارنے پر آمادہ تھا، اگر اس کو تھوڑا موقع مل جاتا تو وہ اس کو بھی کیا کرتا؟ قتل کر دیتا۔ تو اس باب کے تحت یہ حدیث لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ برا ارادہ کرنے پر بھی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے۔ یہاں ارادے سے مراد محض ارادہ نہیں کہ آدمی نے سوچ لیا مارنے کا، یہ نہیں، بلکہ یہاں ارادے سے مراد عزم مصمم ہے۔ بالکل آدمی مکمل ارادہ کر لے کہ مجھے مارنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گولی لے کر کھڑا ہو، یعنی بندوق لے کر کھڑا ہو جائے کسی کو نشانہ لگا کر، اور اس نے نشانہ لگا بھی دیا
لیکن ایک کوئی چیز بیچ میں آ گئی، کوئی پرندہ یا کوئی اور چیز آ گئی جس سے گولی اس سے ٹکرا گئی اور مرنے والا اس سے بچ گیا، تو اس پر بھی آدمی کو قتل کا کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے مکمل ارادہ کر لیا تھا اس کو مارنا ہی ہے، اور اس نے گولی بھی چلائی تھی اور اپنا جو وسائل تھے اس نے اختیار کیے تھے، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنے کام کو انجام نہیں دے سکا، اس پر بھی کیا ہوگا؟ اس پر بھی گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے تو برائی کا مکمل ارادہ کر لیا تھا اس نے، اسی لیے اس برائی کا اس کو بھی کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا جو کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی، جب عزم مصمم آدمی کرتا ہے کسی گناہ کا اور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے رک جاتا ہے تو اس پر بھی آدمی کو گناہ ملے گا۔ تو اس سے بات بتانا مقصود ہے کہ آدمی ہر وقت محتاط رہے اپنے نیت کے تعلق سے، کہ ہر وقت آدمی اپنی نیت کو صحیح رکھے۔ جب آدمی کی نیت صحیح ہوگی تو اس کا ہر عمل صحیح ہوگا۔ آگے حدیث میں بات آ رہی ہے کہ آدمی کو صحیح ارادہ کرنے پر، صحیح نیت کرنے پر اس کو اجر ملتا ہے، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے، لیکن صحیح نیت آدمی کرتا ہے تو اس کو بھی اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ بتایا گیا۔ اور دوسری بات کہ انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب جو مقتول ہے، جو مار کھا رہا ہے، اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو سامنے والے کو میں ماروں گا، تو پھر اس کے لیے وعید نہیں ہے، یہ وعید اسی شخص کے لیے ہے جو بالکل مکمل ارادہ رکھتا ہے سامنے والے کو ڈھیر کرنے کا، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کی تکمیل نہیں کر سکا، تو اس شخص کے لیے یہ وعید بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر لڑائی بیان کی گئی ہے، اس سے مراد وہ لڑائی ہے کہ آدمی غیر ضروری جو آج کل معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کسی کا مرڈر کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، وہ اس سے مراد ہے۔ یعنی ایسا دینی معاملات میں نہیں بلکہ دنیاوی معاملات، غرض کیا کہتے ہیں، مادی معاملات میں آدمی اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ اس وعید کا مستحق ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی معاملات ہے کہ دونوں اپنے اجتہاد کی وجہ سے اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ لوگ اس وعید میں شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ شامل ہیں جو عصبیت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر یا دنیاوی مفاد کے خاطر اس طرح کام کرتے ہیں، وہ لوگ اس وعید میں شامل ہے۔ یہی محدثین کرام نے یہی اس کا مطلب بیان کیا۔ اب اس حدیث کے بعد اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آج آدمی کی جان لینا بالکل معمولی بات ہو گئی ہے، بالکل معمولی بات کہ تھوڑی کچھ بات ہو جائے تو فوراً آدمی کے قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس کو مرڈر کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے ہم کہ اس طرح کی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو اس کا ازالے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو اس کے ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ دینی معاشرہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اسلامی معاشرہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ آدمی اس کو دیکھے۔ احادیث جو بیان کی گئی صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کو برتنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جب تک یہ جو نقوش ہے ہمارے نفوس میں نہیں آئیں گے تب تک ہماری زندگی بدلنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم انقلاب چاہتے ہیں، اگر مسلمان انقلاب چاہتے ہیں دنیا کے اندر، تو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں انقلاب لائے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ کے معمولات ہیں، ان تمام کو آدمی اختیار کرے، اپنانے کی کوشش کرے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز معلوم ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور ہر چیز معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو بس وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عمل نہیں ہے۔ تو ہم اپنے گھروں سے، اپنی جانب سے، اپنے گھروں سے جب تک ہم انقلاب نہیں برپا کریں گے اس وقت تک باہر انقلاب نہیں آئے گا۔ فرمایا گیا جب تک آدمی اپنے نفس سے جہاد نہیں کرے گا تو اس کا بڑا جہاد اس کا معتبر نہیں ہے۔ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، آدمی اپنے گھر میں کیا کرے، دین کی تعلیم دے، اپنے گھر میں انقلاب لانے کی کوشش کرے۔ جب آدمی نچلی سطح سے آدمی سوچتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے عزائم بلند کرتے ہیں، اس کو آخر تک پہنچاتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مستقل احادیث چل رہی ہیں اخلاص کے تعلق سے، کہ ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص کے بغیر آدمی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل مقبول نہیں ہے۔ بس اخلاص یہی ہے کہ جو کام آدمی کر رہا ہے بس اس کے اندر یہ نیت ہو کہ بس یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے میں یہ چیز نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے
بس میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ آدمی اگر کسی سے عداوت رکھے تو اللہ کے لیے، کسی سے دوستی رکھے تو اللہ کے لیے، کسی سے غصہ ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے خوش ہو تو اللہ کے لیے، جب ساری چیزیں ہمارے اندر آئیں گی، ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کرنے والے بنیں، جو کام نہ کریں اللہ کے لیے نہ کرنے والے بنیں، تو یہ جب چیز ہمارے اندر آئے گی تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے اندر انقلاب آئے گا، جس کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم دنیا کے اندر انقلاب لانے والے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ہر عمل میں جو صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ہو، ایسے ہر عمل میں اپنی نیت کو درست رکھنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔